کتنے ہیں جو اپنے باپ کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں دوستو جو اپنے ماں کا ادب کرنے والے ہیں، ماں کے پاؤں چومنے والے ہیں، ماں کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے والے ہیں، ماں کے سامنے آنکھ نیچے کر کے بات کرنے والے ہیں؟ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں؟ لیکن آقا فرما رہے ہیں اگر مجھ محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو، میں نبی راضی ہو جاتا ہوں۔ اور دوستو پھر میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موج میں تشریف فرمائے بیٹھے ہیں، فرمایا صحابہ اگر تمہارا ارادہ ہو تو میں تمہیں جنت کا درمیانی دروازہ دکھا دوں؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ دکھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ پھر ایسا کرو اپنے گھروں میں دوڑ جاؤ۔ یا رسول اللہ جنت کا دروازہ اور ہمارے گھروں میں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جاؤ گھروں میں، محبت سے پیار سے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، ایسا سمجھ لو جنت کا درمیانی دروازہ دیکھ لیا ہے۔ تو دوستو دیکھو یہ کیا ہے، یہ آقا نے فرمایا راضی کرو۔ اور پھر میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا، شاید نفلی نماز تھی، میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ کاش یعنی میں محمد نماز میں ہوتا، نماز پڑھا رہا ہوتا، ادھر میری والدہ میری اماں مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی، قسم اس رب کائنات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں محمد نماز چھوڑ دیتا، پہلے اماں کی بات سنتا۔ لوگوں یہ ہمارے لیے درس ہے، ہم جو محفلیں سجاتے ہیں نا تو یہاں سے اللہ کرے کوئی نہ کوئی بات ہمارے پلے پڑ جائے تو بھائیو اللہ ہمیں ماں باپ کا ادب نصیب فرمائے۔ ماں باپ کا ادب جب بندہ کرنے والا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ آسانیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جو مؤدب ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اپنے پیاروں کا ادب بھی دیتا ہے، پھر اس کو اللہ استادوں کا ادب بھی دیتا ہے، اللہ بزرگوں کا ادب بھی دیتا ہے، اولیاء کا ادب بھی دیتا ہے، نبی کا ادب بھی دیتا ہے۔ پھر جو ایسا مؤدب ہو جاتا ہے نا پھر دوستو اس پہ جو انعام ملتا ہے نا کائنات کے اندر پھر اس کا جوڑ نہیں ہے، کیونکہ پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی وسطی اندر کدے ٹھنڈی واہ نہ آوے، ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تے کر پہنچاوے، آزم اس دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے۔ یارو جس کو ادب مل جاتا ہے، جسے ادب نصیب ہو جاتا ہے، فرما رہے ہیں اس کے بخت سولے ہیں، وہ بڑا بختوں والا ہے، وہ بڑا بلند والا درجوں والا ہے۔ تو بھائیو اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ تو بھائیو جو ادب ہوتا ہے اللہ کی قسم یہ دیکھو یہ منبر ہے نا اس کا بھی ادب ہے، یہ بولنا اس کا بھی ادب ہے، یہ سارے آداب بندہ ملحوظ خاطر رکھے تو پھر کچھ نصیب ہوتا ہے، ورنہ دوستو بندہ ڈگریاں لے کر پھرتا رہے، سب کچھ لے کر پھرتا رہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ادب مل جائے نا ادب، تو ادب ملنے والے کے پاس بے شک تھوڑا علم ہے، اس کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، سندیں نہیں ہیں، سادہ اور تھوڑا علم ہے، پھر وہ علم دوستو نفع دینے والا علم ہوگا، وہ علم فائدہ دینے والا علم ہوگا، اس تھوڑے علم والے کو بھی فائدہ ہوگا اور جو اس سے سامعین ہوں گے یا سننے والے ہوں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو بھائیو یہ آپ سارے مجھ سے افضل ہیں، اس بات کو آپ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن بھائی میں عرض کر رہا ہوں، میں تو اپنا ایک جیسے سمجھے نا ایک سبق سنا رہا ہوں، تو وہ سبق ان سادہ لفظوں میں آسان لفظوں میں سنا رہا ہوں۔ بھائیو ادب کے بغیر بات نہیں بنتی۔